اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج کا درس سورہ القاریہ سے شروع ہوتا ہے۔ 30واں پارہ، سورت 101۔ جیسا کہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن کریم کی ان آخری صورتوں میں وہ ٹکراؤ، وہ تصادم، وہ تزاحم جو پہلے کچھ خفیف سے انداز سے چلا آ رہا تھا، انتہائی شدت اختیار کرتا چلا گیا، اور ان صورتوں میں یہ بتایا کہ حق و باطل کی یہ کشمکش اب اس انتہا تک پہنچ رہی ہے کہ جہاں باہمی ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا ہے، اور یہی وہ ٹکراؤ ہے کہ جس کے بعد حق اس طرح سے غالب آئے گا کہ اس کے بعد وہ انقلابی معاشرہ قائم ہو جائے گا جس کی اقامت کے لیے یہ ساری جد و جہد جاری تھی۔ اسی سلسلے میں ابتدا اس کی ہوئی ہے القاریہ، تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ قاریہ یہ دو چیزوں کے ٹکرانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر مارنے کے لیے، اور مارنا اس انداز سے جیسے چکماک پر پتھر مارا جائے اور اس میں سے شعلہ نکلے۔ پھر جو اس ٹکراؤ سے تباہی آتی ہے، اس کے لیے عرب اس لفظ کو بولتے تھے اس وقت جب کسی کھیت کو جانور اس طرح سے چر جائے کہ اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر کسی شے کو مار کے اس میں سے ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا کرنا، یہ تھی اس تصادم کی آخری شکل۔ ضمن یہی لفظ ہے قاف رے عین۔ یہ آپ کو پتا ہے یہ قرہ اندازی جو آپ کے یہاں ہوتی ہے، یہ آئے دن لاٹری نکالی جاتی ہے، قرہ ڈال لیتے ہیں، وہ یہی لفظ ہے۔ یہ اصل میں یہ جو 500 ہوتے تھے تو ان کو جب پھینکتے تھے تو وہ ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے، اس کی وجہ سے اسے قرہ کہتے تھے۔ قرہ اندازی، ان معنی میں تو قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا، اس کے لیے ازلام کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ عرب عام طور پر 500 کی بجائے تیروں سے فال لیا کرتے تھے، استخارے نکالا کرتے تھے، قرے ڈالا کرتے تھے۔ تو زندن بات یاد آ گئی کہ ہمارے ہاں جوئے کے متعلق تو کہا جاتا ہے بڑے زور شور سے کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ جتنی چیزیں فال لینا، قرے ڈالنا، لاٹریاں نکالنا، استخارے کرنا، انہیں نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں کہا جاتا، بلکہ انہیں تو بعض مقامات پر بڑا دینداری کی علامت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ آج خود فیصلے نہیں کرتا، استخارے سے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش ہو، قرآن کہتا ہے کہ اپنے فکر سے اس پر غور کیجئے، فیصلہ کرنے کے لیے ضروری معلومات ہم پہنچائیے، اس کے دونوں پلڑوں کو دیکھیے کون سا دکھتا ہے، پھر اس غور و فکر کے بعد، فکر و تدبر کے بعد، تمام حالات کو سامنے رکھنے کے بعد ایک فیصلہ لیجئے، اس فیصلے پر عمل کیجئے۔ اگر اس میں کبھی
کوئی نقصان کا پہلو سامنے آتا ہے تو کھڑے ہو کے سوچیے کہ آپ کے فیصلے میں کہاں غلطی ہوئی، پھر اس غلطی کی اصلاح کیجیے، پھر ایک اور فیصلہ لیجیے۔ یہ ہے وہ انداز تفکر اور فیصلہ کرنے کا طریق جو قرآن نے تجویز کیا ہے۔ لیکن عقل و فکر کے تمام دیوں کو گل کر کے تاریکیوں میں اس طرح سے ٹامک تویاں مارنا، چاند کے حوالے کرنا، یہ چیز تو قرآن کی روح سے کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اس نے اگر ازلام کے متعلق کہا ہے تو وہ اس لیے کہ عربوں کے ہاں قاعدہ ہی یہ تھا کہ وہ تیروں سے فالے لیا کرتے تھے، استخارے نکالا کرتے تھے۔ لیکن اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو، بات تو یہ ہے کہ آپ انسان ہونے کے بعد چانسز کے اوپر اپنے فیصلے لیتے ہیں، جس میں اپنے فکر کو کوئی کسی قسم کا تعلق نہ ہو۔ کتنی گری ہوئی بات ہے یہ، یعنی دیے کا ترجمہ گیم آف چانس کیا جاتا ہے انگریزی میں، تو گویا اس میں جو موجود چیز ہے وہ اتنی ہے نا کہ تم چانس کے حوالے کر دیتے ہو اپنی تقدیریں، اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیریں کیوں نہیں بناتے، خود فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ لیکن گیم آف چانس جو ہے وہ دیے کی صرف ایک شکل کے لیے تو ہمارے ہاں متعین ہو گئی، اور شریعت نے اسے ناجائز قرار دے دیا۔ لیکن یہ چانسز کی باقی جتنی شکلیں ہیں انہیں کوئی ناجائز قرار نہیں دیتا۔ یہی نہیں کہ ناجائز قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ ہماری بدبختی ہے، یہیں سے تو ہماری بدقسمتی شروع ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی تائید میں کوئی نہ کوئی روایت آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ازواج مطہرات میں سے جنہیں ساتھ لے جانا ہوتا تھا سرہ ڈال کر اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ وہ ذات اقدس و اعظم جو دنیا کو فکر و تدبر کی تعلیم دینے کے لیے آئی تھی، وہ اپنے فیصلے اس طرح سے سروں سے کبھی نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ جو طریق بھی اس قسم کا ہو، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں جسے آپ ازلام کہتے ہیں، جسے آپ جوا کہتے ہیں، جسے آپ خود فیصلہ کرنے کی بجائے چاند کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تو فال لینے کے لیے بڑے بڑے مقدس طریقے ہیں۔ وہ دیوان حافظ صاحب سے تو فال لی جاتی ہے، سکھاں نے کار منڈا جانتا نا کہ وہ جانے نے گرنتھی کھول دی نہ کی رکھی ہے، وہ گرو گرنتھ صاحب نو کھول دا اوتھے پہلی سطر کا پہلا لفظ کا پہلا حرف جڑا ہوندا ہے وہ کہندا جی اے نہ رکھو تسی، یعنی اس حرف دے نال وہ شروع ہوئے، پھر وہ لبدے رہنے نے پہ کی ہوئے، پھر وہ دال ہے دا لفظ آیا ہوں، پھر وہ دھرتی تکیل سنگھ نہ رہ جانے والا رکھنا ہی یہ پڑتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے تو فال لی ہے۔ اب آپ کے ہاں بھی جب اہم معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر فالیں لی جاتی۔ بات ضمن آ گئی تھی لفظ قرآن سے، القاریۃ مل قاریۃ وما ادراک مل قاریۃ، یہ آنے والا ٹکراؤ کتنی عجیب چیز ہوگی، یہ آنے والا ٹکراؤ۔ آپ جانتے ہیں یہ دوسری دفعہ مل قاریہ ہو کیا کہ کیا بات کہہ دی، اور تمہیں خدا کے سوا کون بتائے گا کہ یہ القاریہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ مخالفت کرنے والی جماعت، اس میں کچھ تو عوام ہیں اور کچھ ان کے خاص ان کے سردار ہیں۔ قرآن کریم عام طور پر ماسز کے لیے یہ لفظ الناس استعمال کرتا ہے، اور ان کے ہاں کے بڑے بڑے لیڈر
جو پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو محکم سمجھتے ہیں ان کے لیے جبال کا لفظ آتا ہے۔ یہ لفظ اس سے بیشتر آ چکا ہے کئی ایک صورتوں میں، کئی ایک آیات میں، اور اس کی تشریح میں متعدد مقامات پر کر چکا ہوں کہ اس ٹکراؤ کے بعد کیفیت یہ ہوگی، عوام کی کیفیت اتنی تشبیہ تامہ ہے۔ برسات کی رات میں رات بھر بجلی کا لیمپ جلا رہے باہر، اس کے گرد جو پروانوں کا جھرمٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اتنی تیز حرکت ہوتی ہے ان میں، ایک دائرہ بندھا ہوا ہوتا ہے، حرکت مسلسل، ایک رقص پہم۔ لیکن صبح اٹھ کے دیکھیے تو اس لیمپ کے نیچے ان بکھرے ہوئے پروانوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ وہ ساری حرکت مبدل بسکون ہوتی ہے، زندگی کا نشان تک موجود نہیں ہوتا۔ یہ جو پروانے اس طرح سے بکھر جاتے ہیں، یہ اس تیزی سے جھرمٹ کر کے آنے والے اور اس مردگی افسردگی سے گر جانے والے، انہیں فراش مبثوث کہا جاتا ہے۔ عوام کی کیفیت یہ کہ اس میں یہ فراش مبثوث کی طرح ہوں گے، اور یہ جو بڑے بڑے سردار ان کے پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو محکم اور مستحکم سمجھ رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اہن منفوش کہا گیا ہے۔ اہن بنیادی طور پر درخت کی اس شاخ کو کہتے ہیں کہ جو خم کھا کر ٹیڑھی ہو کر ٹوٹ تو جائے لیکن درخت سے الگ نہ بھی ہوئی ہو۔ یہ شاخ بریدہ یا شکستہ شاخ، بریدہ تو نہیں، یہ درخت کے ساتھ ہی لگی رہے، لیکن جو اس طرح سے ٹوٹ جائے، درخت سے اس کا کیا واسطہ رہتا ہے؟ یوں ہی دیکھنے کو وہ نظر آتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ باقی ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا، ہر وہ شے کہ جو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہی ہو، رنگی ہوئی اون کی طرح بکھر رہی ہو، اس میں ٹوٹنے اور بکھرنے کا مفہوم ان کے ہاں ہوتا تھا۔ اور یہ منفوش، یہ اس طرح کا بکھرنا ہے کہ رات کے وقت باڑے سے بھیڑیں اور بکریاں اس طرح نکل کر بکھر جائیں کہ چرواہے کو خبر نہ ہو۔ یہ اس طرح کا بکھرنا، یہ آوارگی، یہ انتشار، یہ تشخص، یہ ہے اس کے معنی جس میں کہ یہ بڑے بڑے خواص جو اس وقت اپنے اپنے مقام پہ اس طرح سے جم کے بیٹھے نظر آتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتے دکھائی دیں گے۔ کیونکہ جبال کہا تھا، اس لیے دوسری طرف تشبیہ جو ان کو دی ہے دھنی ہوئی روئی یا اون کے ساتھ دی کہ ادھر ان کی سختی، حلاوت بھی اتنی شدت کی تھی پہاڑ کی طرح، اور دوسری طرف ان کی یہ نرمی، ان کے ہاں کی شکستگی ایسی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی یا اون ہو، ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تک تو صرف تقریب ہی کا تقریب نظر آئی ہمیں کہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے گی، تو کیا یہ سارا انقلاب، یہ تصادم اس تقریب کے لیے آئے گا؟ کہا نہیں، یہ تقریب نہیں ہے، قانون مکافات عمل کا ایک فطری نتیجہ ہے، اور وہ فطری نتیجہ یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ عام ترجمہ کہ جس کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہ خوشگواری کی زندگی بسر کرے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں ہوگا۔
یہ بڑا عظیم اصول ہے قرآن کریم کا برادران عزیز، یہ پلڑوں کا جھکنا اور اٹھنا، موت اور حیات کا دار و مدار اس پر ہے۔ یہ تخریب اور تعمیر کی کشمکش ہر آن جاری ہے، جہاں زندگی ہے وہاں یہ کشمکش جاری ہے۔ یہ ہم جو ہر وقت زندہ نظر آتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ کشمکش ہر آن جاری ہے۔ ہر ساتھ میں، ہر سانس میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سیلز ڈسٹرائے ہوتے ہیں، ان کی جگہ نئے سیلز بنتے چلے جاتے ہیں۔ تخریب کی قوتیں ہجوم کر آتی ہیں، لیکن اندر ایک قوت ریزسٹنس کی ہوتی ہے، مدافعت کی قوت ہوتی ہے، وہ ان کا مقابلہ کرتی چلی جاتی ہے۔ بیماری اسے کہتے ہیں جب یہ قوت مدافعت کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور تخریبی قوت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ علاج اسے کہتے ہیں کہ قوت مدافعت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ پلڑا بھاری ہو جائے اور دوسرا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ اور موت اس وقت آتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ جب یہ تخریبی قوتوں کا پلڑا اتنا جھک جائے کہ پھر تعمیری قوت یا ریزسٹنس کی پاور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اتنی سی قوت تو مردے میں بھی ابھی باقی ہوتی ہے، لیکن وہ تخریب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عظیم اصول قرآن کی تعلیم میں ہی آپ کو برادران عظیم ملے گا، کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ قرآن شاعری نہیں کرتا، طلسماتی افسون نہیں دیتا، زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ طبی دنیا سے آگے ہٹ کے انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے۔ انسانوں کی دنیا کے اندر ان لوگوں کو بلند مرتبے پہ مقربین بارگاہ الہی سمجھا گیا کہ جن کی میزان میں کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی گناہ نہ ہو، ان کی اصطلاح میں جسے گناہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ معصومیت کے متعلق بڑے زور شور سے تصور دیا جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے متعلق یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا وہ تو سیدھے چلے جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال میں کچھ گناہ ہوں گے ان کو ان گناہوں کی پاداش بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ کہیں کہا جاتا ہے پاداش کے لیے، سزا کے لیے۔ کوئی ذرا زیادہ مادن بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ جیسے دھوبی بھٹی پہ کپڑے کو رکھ دیتا ہے تاکہ اس کی میل کچیل کٹ جائے، اس طرح سے وہاں بھٹی چڑھائے جائیں گے۔ لیکن تشبیہ کوئی بھی ہو، بنیادی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ جنت میں وہی جائیں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کی علائق باقی نہیں رہے گی۔ یہ فطری طور پہ ناممکن سی چیز، شاعری کی دنیا کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں ایسا، لیکن جب انسان کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں تو لغزش کا امکان ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ مومن کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ کبائر الاسم سے بچتے ہیں الا اللمم۔ یہ جو بڑی بڑی تباہ کن چیزیں ہیں، اسم پیچھے رکھنے والی زندگی کے اس ریس کے اندر، افسردہ کرنے والی، عزم حلال پیدا کرنے والی، ویکنس پیدا کرنے والی بڑی بڑی قوتیں، وہ ان سے بچتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں، ان کا امکان ہوتا ہے، یہ ہو جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیکس کو فیس کر رہا ہے۔ وہ انسان کو یہ تصور نہیں دیتا کہ اب ذرا سی کہیں لغزش تم سے ہوئی اور اس لغزش کے لیے تم جہنم میں تو ضرور جاؤ گے۔ پھر ایک طرف یہ تصور دیا، جب دیکھا کہ اس تصور کے ماتحت تو مایوسی اور قنوط آ جاتا ہے انسان کے، بڑا پیسیمسٹک زاویہ نگاہ ہو جاتا ہے
تو کہا نہیں نہیں گھبرائیے نہیں، پھر صبح اٹھ کے اگر ایک تسبیح استغفراللہ کی پھیر لیا کیجیے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی خود ہی ایک غلط تصور کریٹ کیا، جب اس تصور کے ماتحت دیکھا کہ نتیجہ تو اس کا ساتھ بڑا خطرناک نکل رہا ہے، تب اس کے بعد اس کے ازالے کی بھی صورت ہوئی۔ دکاندار سے قیمت پوچھی، اس نے کہا 100 روپیہ، اس نے کہا اتنی زیادہ، کہنے لگا ہماری چھوٹ بھی تو دیکھو کتنی ہوتی ہے، تو 110 کے جڑا 11 روپیہ سے سودا ہو جانا ہوں یہ چیز ہوں۔ قرآن فیکٹ سے اس کا تجرادنان عزیز عجیب کتاب ہے، یہ حقائق کو سامنے رکھتی ہے، انسانوں کے متعلق وہ گفتگو کرتی ہے، فرشتوں کے متعلق گفتگو نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ گھومتے پھرتے اس قسم کے خیالات اس کے دل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کی مدافعت کی قوت اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ اس کو تقلید میں نہیں جانے دیتی۔ اور یہی چیز جب آگے آتی ہے جسے آپ جنت کی زندگی کہتے ہیں، وہاں کے متعلق بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہاں وہ جائیں گے کہ جن کے دوسرے پلڑے کے اندر، تقریر کے پلڑے کے اندر بالکل کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، جھکتا ہوا پلڑا ہونا چاہیے۔ جب روزمرہ کی ہماری زندگی کی یہ کیفیت ہے کہ پلڑا جھکتا ہے جب تک مدافعت کا، اس وقت تک ہم زندہ ہیں۔ صحت بھی اسے ہی کہتے ہیں جس کا پلڑا جھک رہا ہوتا ہے، تو اسی کا نام تو آگے بڑھنے کی بات ہے۔ تصادمات حیات کے اندر قائم وہ رہتا ہے، آگے وہ بڑھتا ہے جس میں قائم رہنے کی قوت، آگے بڑھنے کی صلاحیت کا پلڑا جھکتا ہے۔ دیکھنا یہی چاہیے جھکا ہوا پلڑا کون سا ہے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہی پاک بازی کی کیوں نہ گزر رہی ہو، نماز میں کھڑے ہونے سے اگر ٹخنے کے اوپر آپ کا پاجامہ آ گیا تو گئے جہنم کے اندر۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف میں نے عرض کیا کہ ساری عمر آپ گناہوں اور جرائم کے اندر بسر کر دیں، ایک وہاں جا کے حج کر آئیے، وہ کہتے ہیں ایسے ہو کے آ جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ افراط اور تفریط دونوں طرف یہ کیفیت مذہب میں ہوتا ہی یہ ہے۔ مذہب حقائق کو سامنے نہیں رکھتا، شاعری ہوتی ہے اس کے اندر۔ قرآن دین ہے، حقائق کو سامنے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے انسان ہے، لفظوں کا امکان ہے اس سے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے، اور اسی اصول کو عزیزان مان اگر آپ اپنی معاشرتی زندگی میں لے آئیے تو آپ دیکھیے گا کتنی سست کی زندگی ہوتی ہے۔ گھر کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے گا نہایت عمدگی سے سب کچھ چل رہا ہے، کوئی ایک بات آپ کی طبع نازک سے ناگوار گزری، ایک طوفان مچا دیتے ہیں آپ گھر کے اندر کا ہے۔ دوستوں کے ساتھ یہ کیفیت کہ اچھے جوہر، اچھی خصوصیتیں ان کے اندر ہیں، نہایت عمدگی سے چل رہے ہیں، کوئی ایک بات آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی، یکدم آپ دوسری سمت میں چلے گئے۔ اس طرح آپ زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے۔ زندگی کے ہر پہلو میں دیکھیے کہ دوسرے کا پلڑا جھکتا کون سا ہے۔ جب تک اس کی خوبیوں کا پلڑا جھکتا چلا جاتا ہے، کوشش کیجیے کہ دوسرا پلڑا اس کا جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جائے، لیکن تعلقات کا معیار اسے نہ بنائیے۔ آپ فرشتوں سے تعلقات قائم نہیں کر رہے۔ اپنی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ 100 قسم کے جرائم اپنے اندر ہوں، ایک خوبی جو ہے اس کو ہم اچھالتے پھرتے ہیں، لیکن مخالف کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی 100 خوبیاں جو ہیں وہ اس کی ایک غلطی کے نیچے آ کے دب کے رہ جاتی۔ ثقل و خفت موازنہ کا اگر اصول زندگی میں آپ رکھیں گے عزیزان مان، زندگی بڑی اطمینان سے گزرے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تقریب کے پلڑے کو آپ بھاری کرتے چلے جائیں، وہ تو ایک دن جب ذرا جھک جائے گا تو اس کا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مقصد یہ ہے انسانوں کو انسان تصور کیجیے، معصوم فرشتے تصور نہ کیجیے۔ یہ چیز جو ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ قرآن ہی کی آپ کو ملے گی۔
کہ وہ صرف ثقل موازنہ سے کہتا ہے جنت کے اندر چلے جائیں. اور یہ وہ اصول ہے جو ہم نے زندگی میں اختیار کر رکھا ہے. 60% پاس مارک آپ کے ہاں ہوتے ہیں. 60 نمبر حاصل کرنے والا طالب علم اگلی جماعت میں جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے. 40 نمبر کی اس کی غلطیاں، یہ 60 نمبر کا جو وزن ہے اس کا، وہ اس غلطیوں کو کینسل کر دیتا ہے. لیکن اگر 60% غلطیاں ہوں، 40% اس کا صحیح مارک، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا. یہ ہے اصول حیات. جیسا کہ میں نے عرض کیا، مذہب کی دنیا کے اندر تو فرشتوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. دین کے اندر حقائق سامنے ہوتے ہیں. وہ دیکھتا یہ ہے کہ پلڑا کون سا جھکتا ہے. کہہ رہا ہے کہ اس نظام کے بعد، اس تصادم کے بعد جو نظام قائم ہوگا، اس نظام میں کیفیت یہ ہوگی کہ جھکتے ہوئے پلڑے جو ہیں وہ خوشگواریوں کی زندگی بسر کریں گے. جن کے یہ تعمیری پلڑے جھکے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر گرفت ہوگی. غلط نظام میں اس سے الٹ ہوتا ہے. وہاں اور پلڑے دیکھے جاتے ہیں کہ کون سے جھک رہے ہیں. صحیح نظام کے اندر یہ دیکھا جائے گا. فقلت موازینہ کا ترجمہ فہو فی عیشۃ راضیہ. ہمارے جیسے کو کوئی کہتا کہ صاحب جس کا پلڑا جھکتا ہے اس کو کیا ملے گا، پتہ نہیں 1000 صفحے کی کتاب لکھ دیتے، پھر بھی بات نہ بنتی. قرآن نے ایک ہی لفظ کہا ہے اس کے لیے. عیشتن کے معنی تو زندگی ہوتی ہے. اگرچہ یہ عیش کا لفظ یہیں سے ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے عربوں کے یہاں عیش کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو. بڑی عیاشی یہ ہے کہ روٹی مل جائے. عیشت راضیہ، زندگی ایک لفظ کہہ دیا راضیہ. دیکھیے گا عزیزان مان اور جھوم جائیے گا. ان کی زندگی ان کی آرزوؤں کے مطابق ہوگی. بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ چاہتا کیا ہے انسان؟ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ آرزویں تو جو ہم دیکھتے ہیں اس بادل نظام کے اندر لوگوں کی اتنی واحیات ہوتی ہیں، ان کے مطابق زندگی ہونا تو جہنم کی زندگی ہے. لیکن وہ بات مومن کی کر رہا ہے، ان کی بات کر رہا ہے جن کے یہ پلڑے جھک رہے ہیں. ان کی آرزویں بھی یہ نہیں ہوں گی. ان کی آرزویں ہی وہ ہوں گی کہ جو ان کے ان پلڑوں کو جھکاتی ہوئی چلی جائیں گی. لیکن زندگی ان کی آرزوؤں سے ہم آہنگ ہو جائے گی. جتنی شکایتیں ہمیں پیدا ہوتی ہیں زندگی کے متعلق اتنا ہی ہے نا. وہ جو تنگ آ کے اس نے کہہ دیا کہ بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. اور مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. یہ ہے تلخ تری زندگی. صحیح یہ ہے کہ عیشت راضیہ، جو چاہو ہو، جو مانگو ملے. لیکن تمہارا چاہنا یاد ہے کتنی آیتیں گزر چکی ہوئی ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. مومن کا چاہنا قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی زندگی اس کے چاہنے کے مطابق ہو جاتی ہے. کیا انداز ہے بات کہنے کا. لیکن آپ کو یاد ہے ایک جگہ یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. یوں بات سمجھ میں ہمارے نہیں آتی کہ صاحب جو کچھ میں مانگوں وہ مجھے ملے، اس سے زیادہ اور کیا. قرآن نے کہا تھا کہ تمہاری مانگ اس مقام کے اوپر، زندگی کی اس سطح کے اوپر ایسی ہے جیسے بچے کی مانگ ہوا کرتی ہے. کل کو جب تم وہاں پہنچو گے ہمارے یہاں جنت میں، جوان ہو جاؤ گے، اس وقت تمہاری مانگ آج سے بڑھ جائے گی. تم آج نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنا آج تم چاہتے ہو. کیا بات ہے. اس دینے والے کا کیا پوچھتا ہے کہ تمہاری آج کی مانگ کے مطابق ہم دیں گے،
لیکن ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے، اس لیے کہ آج تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ جوان ہونے کے بعد تمہاری مانگ کیا ہو جانی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہاں بھی دو لفظ ہیں، کہا یہاں آغوش مادر، ماں کی آغوش میں جس قدر سامان پرورش، اسباب راحت، تسکین، یہ جو کچھ مل سکتا ہے اس کا اندازہ ہے، انتہا ہوتی ہے وہ ماں کی گود۔ لیکن وہ کہا ہے کہ یہ وہ گود ہوگی کہ جس میں سامان نشو و نما اور ارتقاء ملنے کی بجائے وہ پستیوں اور ذلتوں کے گڑے ہوں گے جن کے اندر گرے ہوئے، اور اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں عقل اور فکر کا اتنا پریشان ہو جانا کہ کوئی سوجھ بوجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ جس کا تخریب کا پلڑا جھکے گا وہ آغوش مادر کی بجائے پستیوں اور ذلتوں کے ان گڑوں میں چاہے گا کہ جہاں اس کی عقل و فکر کو کچھ سجھائی نہ دے سکے کہ میں کیا کروں گا۔ مادرا کا ماہیا، یہ کیا ہے جو ہم نے کہا ہے؟ حاویہ جو ہے نارن حامیتن، ایسی آگ جو متاع حیات کو جھلس کر رکھ دے۔ دو معنی اس کے وہ لیتے ہیں عرب۔ حامیہ شدت غضب کو بھی کہتے ہیں اور سختی سے کسی کو روک دینے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ جہنم کے لیے قرآن نے جہیم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ لفظ جہنم کے تو معنی ہے جہاں انسانیت قربان کر دی ہو۔ اس سے زیادہ جامع لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں انسانیت ذبح ہو رہی ہو۔ جہیم وہ ہوتا ہے جہاں کسی کی ترقی روک دی جائے، آگے بڑھ نہ سکے۔ اسی لیے اسے کہا کہ ارتقاء کی منازل میں جہاں کوئی شہر رک جاتی ہے وہ اس کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ کہا کہ جس کے یہ پلڑے جھک جائیں گے، تقریبی پلڑے جس کے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کا ٹھکانہ ایسے ذلت آمیز کڑے ہوں گے جہاں اس کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے، وہاں وہ رک جائے گا، اور اس لیے شرف انسانیت کے تمام اسباب، تمام ذرائع مسدود ہو جائیں گے اور وہ وہاں رک کے رہ جائے گا۔ سورہ القاریہ ختم ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔